نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوال کے مسنون 6 روزوں کی فضیلت پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کے بعد فوراً شوال کے اندر 6 روزوں کا اہتمام فرماتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان 6 روزوں کی، شوال کے 6 مسنون روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ ہمیں بھی شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان ہم نے گزارا، رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے تو فرض تھے، روٹین الحمدللہ بن چکی ہے، تو عید کے فوراً بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے اگلے دن شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے، اس کا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کی فضیلت سن لیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، ایسے ہی ہے جیسے اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، کس قدر فضیلت ہے۔ اور جو روٹین بنا لیتا ہے، ہر سال فرض روزے رمضان المبارک کے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے فرض رکھ لیتا ہے، اس کے بعد شوال کے بھی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ مطہرہ کو زندہ کرتے ہوئے رکھ لیتا ہے اور اس سنت کو زندہ کرتا ہے، تو ہر سال ہی ایسا کرتا ہے، ہر سال ہی ایسا کرتا ہے، روٹین اس کی بن چکی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ شوال کے 6 روزے پورے شوال میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، عید کے اگلے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں، یا درمیان میں یا آخر میں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ شوال کے 6 روزے تسلسل کے ساتھ رکھے جائیں۔ لیکن اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے درمیان میں وقفہ آ گیا تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن شوال کے اندر پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو ضرور حاصل کیجئے، اس اجر کو ضرور حاصل کیجئے، اس سنت کو ضرور زندہ کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔